أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، زندگی اور وقت اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا۔ زندگی چلچلاتی دھوپ میں رکھی ہوئی آئس کی اس سل کی طرح ہے جو رکھنے کے بعد سورج کی تمازت جب اس پر پڑتی ہے تو اسے پگھلانے کے لیے کوئی اور مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یوں ہی پگھل کر پانی پانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا استعمال بروقت صحیح کیا جائے تو ایک آئس کی سل سینکڑوں لوگوں کی حلق کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، سینکڑوں انسانوں اور حیوانوں کی پیاس بجھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ زمین میں پگھل جائے تو پھر اس کا استعمال کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، زندگی کا معاملہ، وقت کا معاملہ بعینہ ہی اسی طرح ہے۔ وقت ایک تلوار کے مانند ہے، الوقت سیف قاطع، وقت ایک تلوار کے مانند ہے جو کہ زندگی کو کاٹ رہی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت زندگی اور وقت، سانسوں کا ملنا،
یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کو عموماً انسان نعمت تصور نہیں کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرے کے نوجوان جن سے کسی دور میں انقلاب برپا ہوا کرتا تھا، جن سے اسلامی شان و شوکت ہوا کرتی تھی، جن سے دشمنان اسلام تھرا جاتے تھے، آج مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرے کے نوجوان مجموعی طور پر وقت کے ضیاع کے گنہگار اور مجرم بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یورپین کنٹریز سینکڑوں خرابیوں کے باوجود وقت کے معاملے میں وہ اتنے ہوشیار اور دانشمند نظر آتے ہیں کہ اس کا ایک ایک منٹ ضائع ہوتا ہوا وہ برداشت نہیں کرتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، مختلف قسم کے فنون ان کے قدموں میں آ رہے ہیں۔ مسلمان اب سب کچھ کھوتا ہوا خاموش کھڑا میدان میں اضطراب کی طرح سے، پریشان حال کی طرح سے کھڑا ہے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ کامیابیاں ان کی قدموں کو کیوں چوم رہی ہیں؟ تاریکیاں مسلم محلوں میں، اندھیریاں مسلم بستیوں میں، ظلمت کدے مسلم بستیاں کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ اور آگے بڑھیں، نحوستیں ہمارے محلوں میں کیوں برس رہی ہیں؟ اور آگے بڑھیں، بھوک اور پیاس، جرائم، کرائمز مسلم معاشروں میں کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ مسلم بستیوں میں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر غور کرنا میری اور آپ کی اور مسلم معاشرے کے ایک ایک نوجوان کی اور دانشمند کی ذمہ داری۔ اسلام نے وقت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ چوکنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث۔ دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا ایک بہتے ہوئے کینال کی طرح ہے، ایک سیل رواں ہے جسے قرار نہیں ہے۔ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، زندگی کا ایک ایک دن نکلتا جا رہا ہے، زندگی کا ایک ایک پل ختم ہوتا جا رہا ہے، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے جس میں یہ بات ملتی ہے اور اشارہ ملتا ہے کہ صبح کے وقت میں وقت انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان میری قدر کر لے، میں دوبارہ لوٹ کر کبھی آنے والا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہ ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی، اسی طرح فرصت کے لمحات۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں عمومی طور پر انسان اس کو
نعمت تصور ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، روز قیامت اولاد آدم کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے اس وقت تک جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمره فيما افناه، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں خرچ کی۔ وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گنوا دی، کن چیزوں میں جوانی لگائی۔ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمائے ہو۔ اتنا ہی نہیں، دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ کیے ہو۔ مالدار ذرا دھیان سے سنیں، ایک ہی سوال نہیں ہوگا کہ کہاں سے کمائے ہو، دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ کیے ہو۔ وماذا عمل فيما علم، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیے ہو۔ یہ 5 سوالات ہوں گے۔ تو اس زندگی کو اور زندگی کے وقت کو میں اور آپ بہت قیمتی سمجھیں، اور یہ ایسا قیمتی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ عطیہ ہے کہ جس کی قدردانی انسان اگر کرتا ہے تو انسان مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، اللہ کے تقرب کے اعتبار سے بھی، مخلوق خدا کی خدمت کے اعتبار سے بھی، انسانوں کی ضروریات کی اور ان کے حوائج کی تکمیل کے اعتبار سے بھی انسان ایک اچھی پوزیشن پر ٹھہر سکتا ہے۔ میں اور آپ اگر ہمارے اسلاف کی، آبا و اجداد کی، اور پھر مسلمانوں کی ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو ایک ایک نام آپ کو ایسا ملے گا کہ جو اپنے اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک لائبریری تھی، وہ کوئی فرد نہیں تھا بلکہ ایک انجمن تھی۔ ایک ایک شخص نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی۔ اسلاف میں ایسے نام بھی ملتے ہیں کہ قلم کے ذریعے سے انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی تو قلم تراشنے کے بعد جو اس کا بردہ گر جاتا ہے اس کو جب جمع کیا گیا تو ان کے انتقال کے بعد اسی سے ان کے پانی، غسل کے پانی کو گرم کیا گیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابن عقیل نے 40 جلدوں میں ایک ایسی کتاب لکھی کہ ان کے حل کرنے کے لیے تقریباً 100 کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ابن سینا نے 80 کتابیں ایسی لکھی۔ اسی طرح آپ حیرت کریں گے، امام بخاری رحمہ اللہ 8 سال کی عمر میں کسی مجلس میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے حافظے کا یہ عالم تھا اور ان کے کانسنٹریشن کا یہ عالم تھا، انہوں نے 3 گھنٹے کی تقریر کو سن کر دوبارہ اسی تقریر کو بعینی ہی اسی طرح انہوں نے اپنی زبان سے سنا دیا اسی مجلس میں۔ یہ کوئی اور نہیں تھے۔ ابن خلدون کی ہسٹری پڑھی ہے، ابن بطوطہ کی ہسٹری پڑھی ہے، یہ کیسے حکماء اور فلاسفرز گزرے ہیں، یہ کیسے اطباء گزرے ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو وہ نظام عطا کیا زندگی گزارنے کا اور وہ سلیقہ عطا کیا زندگی گزارنے کا کہ نہ وہاں کوئی لائبریری موجود تھی،
نہ وہاں کوئی اسباب موجود تھے، نہ وہاں کوئی تعلیم یافتہ لوگ موجود تھے، نہ حکومت کی جانب سے کوئی وہاں ان کی مدد کی جاتی تھی، بلکہ وہ خود علم کی تلاش میں، علم کی طلب میں اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی فکر میں اس طرح منہمک ہوا کرتے تھے کہ میلوں دور، کئی سو میل کا سفر طے کیا کرتے تھے، اور پھر علم کو حاصل کرنے کی جستجو ان پر سوار رہتی تھی۔ آج مسلم معاشرہ اور ہمارے بالخصوص نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ زندگی کی اس نعمت کو اور وقت اور فرصت کی اس نعمت کو انہوں نے یوں سمجھا کہ بھئی میری زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، اور میرا وقت ہے، میں جس طرح چاہے سپینڈ کروں اور میں جس طرح چاہے اس کا استعمال کروں۔ خدا کی قسم، اللہ نے یہ زندگی امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ اس زندگی کی نعمت کو تم نے کہاں گوا دیا۔ سینکڑوں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دماغ کی صلاحیتیں عطا فرمائی، بہترین انٹیلیجنٹ بنایا، اور بہترین ٹیلنٹ ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی ان نوجوانوں کی سرگرمیوں کا جب جائزہ لیا جائے تو کوئی کام، کوئی مشغولیت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وقت پر کھانا ٹائم پہ کھایا جائے، اور بہت سی زبردست طریقے سے کھایا جائے، اور بڑی اچھی نیند سویا جائے۔ زندگی کا مقصد بس اسی کو بنا لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے اور مسلمان طبقے کا جائزہ لیا جائے، مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دشمنان اسلام تیزی کے ساتھ میں اس دنیا میں ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف فنون میں، ٹیکنالوجیز میں انجینئر ڈھونڈیں گے تو ان کا ملے گا، ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو ان کا ملے گا، بہترین اگر آپ لائر کو ڈھونڈیں گے تو ان کا ملے گا۔ اپنی قوم کے کہاں چلے گئے وہ محنت کش نوجوان، اور وہ ذہنی استعداد رکھنے والے نوجوان، اور وہ قابل نوجوان جن کو اللہ نے ذہن عطا فرمایا، بہترین حافظہ عطا فرمایا، بہترین صلاحیت عطا فرمائی، بہترین فرصت عطا فرمائی، بہترین پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے اللہ نے اوقات عطا فرمائے۔ اور پھر جس شہر میں مسلمان، آج ہمارے شہر حیدرآباد میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں ایک سے ایک ٹاپ لیول کی آپ کو لائبریری ملے گی، اور پھر ایک سے ایک آپ کو پروفیسر آسانی کے ساتھ میں دستیاب ہو جائے، تو ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر اگر نوجوان اپنے مستقبل کو اور فیوچر کو سنوارنا چاہیں تو بالکل روشن اور تابناک بنا سکتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلم نوجوانوں نے اپنی زندگی کا تیمر بدل دیا ہے، اپنا فیشن بدل لیا ہے، اور یوں تصور کیا ہے کہ میں جس طرح آج زندگی بسر کر رہا ہوں یہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن مجھے میری قبر تک کام آنے والا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج اگر مسلم بستیوں کا جائزہ لیا جائے اور پھر کسی نوجوان کو اٹھا کر اگر پوچھا جائے کہ بھئی تمہارے رات کے اوقات کیسے گزرتے ہیں، کتنے بجے سونے کا معمول ہے، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 100 نوجوانوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے، 50 نوجوانوں سے سوال کیا جائے، آپ کو 10 ایسے آنسرز نہیں ملیں گے کہ میں 9:30 at 10 o'clock کو اپنے بیڈ پر جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، اور صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہوں۔ نہیں ملیں گے۔ ملیں گے تو کون سے ملیں گے؟ ملیں گے تو وہ نوجوان ملیں گے جو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے فخریہ انداز میں یوں کہتے ہیں، ہاں ہماری بستی میں رات 10:30 یا 11 کو ٹورنمنٹ شروع ہوتا ہے، کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہوتا ہے، سرکل ٹورنمنٹ شروع ہوتا ہے، اور پھر کرکٹ کھیلنے لگتے ہیں۔ کب تک جناب؟ 3 بجے تک، 2 بجے تک کرکٹ کھیلا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کرکٹ کھیل کر عالمی دنیا میں مسلمان قوم کا نام روشن کریں، اپنی گلی کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں، مصیبت بنے ہوتے ہیں۔
انسانی دنیا کے لیے مشقت بنے ہوتے ہیں، انسانوں کی راحت کو تار تار کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں کی اور بالخصوص بوڑھے احباب ان نوجوانوں کے لیے آہ نکالتے رہتے ہیں کہ یہ مصیبت جب سے ہماری گلی میں آ گئی، ہماری نیند رات کی ختم ہو گئی، اڑ گئی۔ معصوم بچے چیخ اور چلانے کے نتیجے میں اچانک دودھ پیتے شیرخوار بچے چمک کر اڑ جاتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ ان بچوں کی اور ان معصوموں کی نیند کو چھیننے والے یہ نوجوان ہوتے ہیں، اور ان ماؤں کی تکلیف کا سبب بننے والے یہ نوجوان ہوتے ہیں، جنہوں نے گلی کے ٹورنامنٹ کو اتنا عام کیا۔ اتنا ہی نہیں، کیرم بورڈ کھیلنے کا مشغلہ، یہ دو تو ایسے ہیں جو کہ مارکیٹ میں ابھی چل رہے ہیں شہر حیدرآباد میں، الامان والحفیظ۔ اتنا تو نہیں ہونا چاہیے، اس سے اور آگے بڑھیں تو پھر سیل فون، موبائل فون، شیطان، نوجوان، یہ تین دوست مل کر ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، بے حیائی کے سیلاب کو فروغ دے رہے ہیں۔ نوجوان اپنی توانائی کو، اپنی قوت کو اور اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے کا ایک ایک نوجوان یہ عہد کرے کہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، سونے کے لیے بنایا ہے۔ جوانی میں اگر صحیح نیند لیں گے رات کے وقت میں اور صبح اٹھ کر محنت کریں گے، اپنے کاروبار کو ترقی دیں گے، اپنے بزنس کو ترقی دیں گے، اپنی تعلیم میں انہماک کے ساتھ میں پڑھیں گے اور آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائیں گے، اور پھر کمپٹیشن کے ساتھ میں اپنی زندگی کو باندھ دیں گے، تو وہ انسان اور وہ نوجوان ترقی کی منزلوں کو طے کر پائے گا۔ اگر نوجوانوں نے اپنے وقت کو تباہ کرنا شروع کیا، یاد رکھیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے نوجوان سست اور پھر کاہل ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں، سیٹ کریں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک ایسا معین نظام الاوقات بنائیں، نظام العمل بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی گاڑی صحیح رخ پر آ جائے۔ کیسے؟ کون سا کام کس وقت پر کرنا ہے، کب مجھے سونا ہے، کب مجھے آرام کرنا ہے، اور کب مجھے جاگنا ہے، کب مجھے کھانا ہے۔ بعض تو وہ نوجوان ہوتے ہیں اور وہ گنوار قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ رات 3 بجے رات کو اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی ماں کو جھڑکیوں کے ساتھ میں آواز دے کر یوں کہتے ہیں کہ دستر لگاؤ، کھانا نکالو۔ یہ انسانوں کے کھانے کا وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اس وقت میں آرام کرتے ہیں، اور نوجوان آ کر اپنے ماؤں کو جھڑکیاں دے کر اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان انسانیت کو کھو کر حیوانیت کے قدموں میں جا کر گر رہا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے اس زندگی کی نعمت کو غنیمت سمجھے اور اس وقت کے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھے۔ کیوں؟ یاد رکھیں۔ اور پھر صبح کے اوقات میں سونا نوجوانوں کا ایک ایسا مشغلہ بنتا جا رہا ہے کہ سینکڑوں بلکہ سارے تقریباً الا ماشاء اللہ مسلم بستیوں کا جائزہ اگر فجر کے بعد لیا جائے تو کہیں بھی دودھ والا آئے گا، مار کے واپس چلا جائے گا، سڑک پہ رکھ کر چلا جائے، اور پھر وہاں کتے اور بلی آ کر اس پیکٹ کو نوچنے اور پی کر چلے جائیں، اور پھر 10 اور 11 بجے اٹھ کر نواب صاحب دروازہ کھولیں تو پھر گالیاں شروع ہو جاتی۔ زبان بھی نوجوانوں کی ماشاءاللہ، الامان والحفیظ۔ یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آرام کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دے کر فرمایا، اے میری بیٹی، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت تو رزاق کے خزانوں سے رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اٹھو اور اپنے حصے کی روزی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرو۔ فرمایا
میرے عزیز نوجوانوں، یاد رکھیں، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگائیں، اپنی صحت کی فکر کریں، صبح کے اوقات میں ورزش کریں اور پھر قانونی دائرے میں رہ کر کراٹے سیکھیں اور اپنے جسم کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ اتنا ہی نہیں، وقت اور حالات کے اعتبار سے ڈیفنس پاور اپنے اندر پیدا کریں۔ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج شہر حیدرآباد میں ہمارے راگھویندرا کالونی پولیس اکیڈمی کے بالکل اپوزٹ میں ایک وہاں ہاسپٹل کو جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جا کر میری آنکھ اشک بار ہو گئی اور بے ساختہ آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ وہاں 1 سال اور 6 ماہ سے لے کر تقریباً 10 سال کی عمر تک کے معصوم بچوں کو میں نے ہاسپٹلائز دیکھا۔ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں معصوم بچے، ان کے جسم میں خون قدرتی طور پر نہیں بن پا رہا ہے، تو ان کو ایوری 15 ڈیز within 15 ڈیز ان کو خون چڑھانا پڑے گا، اور پھر ان کی باڈی میں باہر سے خون چڑھانا پڑے گا، جس کے نتیجے میں وہ صحیح طور پر اپنے اعضاء کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا میرے دوستو کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں کا ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ان معصوم نوجوانوں کو 1 سال سے لے کر 10 سال کے معصوم بچے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اور روزانہ تقریباً 40 بچوں کو خون دیا جاتا ہے اور فری تقسیم کیا جاتا ہے، ان سے 1 روپیہ بدلے میں نہیں لیا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل میں بڑی اچھی خدمات ہمارے جناب ابو ایمل صاحب بھی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی پوری ٹیم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو اللہ نے جوانی کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، تو آپ ایسے مقامات کا دورہ کریں اور وہاں جائیں اور اپنی باڈی کا خون عطا کریں اور عطیتاً عطا کریں، اور ان معصوم بچوں کی زندگی کا محافظ بننے کے لیے آپ سبب بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔